رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب نسب اعلیٰ اور افضل تھا، عرفہ تھا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ایسا اعلیٰ و افضل و عرفہ ابو سفیان ایمان نہیں لایا، تجارت کی غرض سے روم گیا، قیصر روم سے ملاقات ہوئی اور قیصر روم نے بلایا، معلوم ہوا مکہ سے کوئی تاجر آیا، بلایا ابو سفیان کو، کہا مکہ سے ہے؟ کہا ہاں۔ کہا سنا ہے وہاں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں پر مانتا نہیں۔ کہا اچھا تم مانتے نہیں؟ کہا مانتا نہیں، میں اس کا سب سے بڑا دشمن ہوں۔ کہا اچھا مجھے ایک بات تم نے سچی اور صحیح بتا دی ہے، اس میں تم نے اپنی دشمنی نہیں نکالنی، وہ بات مجھے سچی اور صحیح بتانی۔ قیصر روم نے ابو سفیان سے پوچھا جب وہ ایمان نہیں لائے تو پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا خاندان کیسا ہے؟ یہ سوال کیا۔ اب ابو سفیان مسلمان تو نہیں تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، لیکن اس نے کہا کہ اے قیصر روم، اگر تو حسب نسب کے متعلق پوچھتا تو سچی بات یہ ہے کہ وہ شخص حسب نسب کے لحاظ سے پورے عرب میں اعلیٰ و افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ بات سنی تو قیصر روم نے کہا بس میں یہی پوچھنا چاہتا تھا، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں درج ہے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ پورے عرب میں حسب نسب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ و ارفع ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، جھوٹا نہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر چکی تھی، لیکن پھر اپنی سرداری کی وجہ سے میں نہیں مانتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ رشتے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور امہات المؤمنین میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد ہے۔ حسب نسب کے لحاظ سے اعلیٰ و افضل